رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ مجھے ٹیکسٹ میں بتا دیجئے یا ان میوٹ کر کے بتا دیجئے. اوکے تو آج ہے جی ہماری آخری کلاس انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہے شب قدر کے حوالے سے اور اعتکاف کے حوالے سے اور کچھ ہے جی روزے کے آداب کے حوالے سے. تو ٹاپک ہمارا شب قدر ہے جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور یہ جو شب قدر ہے اس کا کافی اہتمام بھی کیا جاتا ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا. یہ رات اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے اور اس کام کے لحاظ سے جو اس رات میں انجام پایا، ان خزانوں کے لحاظ سے جو اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور حاصل بھی کیے جاتے ہیں، تو ہزاروں مہینوں ہزاروں سالوں سے بہتر ہے یہ رات. اور جو اس رات کو قیام اللیل کرے یعنی قیام کرے اور اس کو سارے گناہوں کی مغفرت جو ہوتی ہے اس کی بشارت دے دی جاتی ہے، یعنی اس کو خوشخبری دے دی جاتی ہے. اور ہر رات کی طرح اس رات میں بھی وہ عظیم وہ گھڑی ہے جس میں دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں، اور دین اور دنیا کی بھلائی جو ہے وہ اگر مانگی جائے دعاؤں میں تو کیا ہی بات ہے. تو اگر آپ اس رات کی خیر سے محروم رہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. اب یہاں پہ یہ رات کون سی ہے یہ ہم کو یقینی طور پہ نہیں بتایا گیا. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عشرے کی جو آخری عشرہ ہے اس کی راتوں میں سے کوئی طاق رات ہے، جیسے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں رات ہوتی ہے. تو بعض احادیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آخری عشرے کی کوئی ایک رات یا پھر پورے رمضان المبارک میں کوئی ایک رات. تو عام طور پہ ہم مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ شاید 27ویں رات ہے، اور موسٹلی لوگ اس رات میں عبادت بھی کرتے ہیں، اس رات میں قیام بھی کرتے ہیں. مطلب جنہوں نے پورا رمضان کچھ نہیں کیا ہوتا وہ بھی ماشاءاللہ سے 27ویں کو ضرور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ آج ہم جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو بعض جو صحابہ اور صلحاء کی روایت ہیں ان میں 27ویں رات جو ہے اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن آئی تھنک اس بات کا واضح اگر ہم یہ امیجنیشن میں رکھ لیں کہ نہیں یہ جسٹ 27ویں ہی رات ہے تو وہ حکمت سے خالی ہو جائے گی، اس میں حکمت نہیں رہے گی، حکمت ضائع ہو جائے گی. بیکاز ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے صرف ایک ہی رات عبادت کرنی ہے، تو اگر صرف ایک ہی رات عبادت کریں گے تو وہ مزہ ختم ہو جائے گا، وہ ایک مقصد ختم ہو جائے گا. سو دیٹس وائی اس بات کو پوشیدہ رکھنے کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ طاق راتوں میں سرچ کیجئے کہ ان طاق راتوں میں کون سی ایسی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے. تو اس کی تاکہ بندہ جستجو میں لگا رہے. اگر تو صرف پتہ ہوتا نا کہ 27ویں کی ہے تو بس اسی دن سارے بیٹھے عبادت کی، پھر تو پورا رمضان کوئی اسٹرگل ہی نہ کرے، پورے عشرے میں کوئی اسٹرگل نہ کرے، تو کیا کریں گے کہ مطلب سمپلی جائیں گے اور جا کے وہاں پہ 27ویں کی عبادت کر لیں گے. جو مرد حضرات ہیں وہ مسجدوں میں، جو عورتیں ہیں وہ گھروں میں. تو پھر وہ تو ایک جستجو، ایک لگن، ایک وہ جو آتش شوق ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے کہا گیا کہ آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو، یعنی ہر طاق رات میں اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے. اس سے زیادہ ہمت ہو اس عشرے کی ہر رات میں، اور اس سے زیادہ ہمت ہو تو پھر آپ رمضان کی ہر رات میں جستجو کریں، ہر رات میں اللہ کی طاق رات کو ڈھونڈیں. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جو واضح تھنگ ہے ہمارے پاس کہ لاسٹ عشرہ از ویری امپورٹنٹ، تو ہم نے اس میں اسٹرگل کرنی ہے اور اس کی ہر طاق رات میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے وہ یہ ہے کہ
بندہ جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رحمت کو پانے کے لیے، اس کے انعامات کی طلب رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق میں، جنت کے شوق میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے شوق میں، یعنی بس ایک جستجو میں لگا رہے، اپنی مسلسل کوشش جو ہے اس کو کنٹینیو رکھے زیادہ سے زیادہ اپنے رمضان میں ایسے کام کرے جس سے اللہ کی طلب، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت آ رہی ہوتی ہے، تو یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کام ہوگا، مطلوب کام ہوگا، آپ اس میں ہی لگے ہوئے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر واقعتاً ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ رات ہے، تو پھر جسٹ اسی رات کو عبادت کر کے سب صفحے جھاڑ کے، کپڑے جھاڑ کے، سیدھے کر کے اپنی سلوٹیں وہ چل دیے۔ تو اس وجہ سے اس میں خیر اور برکت رکھی گئی، راز رکھا گیا کہ آپ نے لاسٹ 10 ڈیز میں سٹرگل کرنی ہے۔ جو کسی بھی رات کے قیام سے آپ برکت تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو لاسٹ 10 ڈیز میں شب قدر کی برکت ہے، جس میں جبرائیل امین اترتے ہیں، جس میں کتنے سارے فرشتے آتے ہیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے اتنے فرشتے آتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مطلب کوئی سوئی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں اللہ کے احکامات کو لے کے۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ کہ ہم لاسٹ عشرے میں ہر 27ویں رات منائی جائے، 21ویں ہے تو اس کو بھی ایسے ہی سپینڈ کیجیے جیسے آپ 27ویں سپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیسیفک نہ ہو کہ صرف 27ویں کو زیادہ اہتمام کیا جائے، 21ویں کو بھی، اور یہ آپ اور میں کر سکتے ہیں۔ پہلے ظاہری بات ہے سارے لوگ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں، زیادہ تر آپ نے دیکھا بھی ہوگا مسجدوں میں سے بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہر جگہ سے آواز آ رہی ہوتی ہے، آج مطلب 27ویں کی شب ہے، سارے جو لوگ نہیں بھی جاتے وہ بھی کہتے بھی ہم آج جا رہے ہیں عبادت کرنے، یہ وہ، تو وہ ایک اسپیشل انہوں نے کر دیا ہوا ہے۔ تو جتنا اسپیشل اس دن عبادت کرتے ہیں نا، وہ آپ نے اور میں نے چینج کر کے اس بار اپنے گھر والوں کو بتانا ہے کہ 21ویں رات میں بھی ہم نے اتنی ہی عبادت کرنی ہے جتنی آپ نے 27ویں کو سوچی ہے۔ کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے 21ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہو، کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ 25ویں رات ہو، کوئی پتہ نہیں وہ 23ویں رات ہو، کوئی پتہ نہیں وہ 29 والی رات ہو۔ تو اس لیے ہم نے ساری راتیں ایسے ہی سپینڈ کرنی ہے جیسے ہم 27ویں رات کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پھر ہر وہ خیر اور برکت جس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورا رمضان ہی کھلے ہوتے ہیں، اور ہماری امت پر ایک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ تو وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، 30 ڈیز ہوتے ہیں، اور عمل بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا اجر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اتنی کم وقت میں اور چھوٹے عمل میں انشاءاللہ زیادہ اجر جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو ارشاد نبوی کے مطابق ایک مثال ایسی ہے کہ امت مسلمہ کو عصر سے مغرب تک محنت کر کے اس سے کہیں زیادہ مزدوری ملتی ہے جتنی یہودی جو ہیں وہ فجر سے ظہر تک، اور عیسائی جو ہیں وہ ظہر سے مغرب تک کام کر کے لیتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے، یہ بڑا ٹھنڈا سا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں بیٹھ کے اپنے اذکار، دعائیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ہم نے ساتھ کنٹینیو رکھنی ہے اپنے، اسپیشلی لاسٹ عشرہ میں۔ تو پھر ہم نے ہمت نہیں ہارنی، اپنی کمر کس لینی ہے، کوشش کرنی ہے کم سے کم آخری عشرہ جو ہے اس کی ہر طاق رات اللہ کے حضور قیام کریں گے، صلاح پڑھیں گے، نماز ادا کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں طلب کرتے ہوئے، استغفار میں گزاریں گے۔ اور پوری رات ممکن نہ ہو تو ایسا کریں کہ نصف شب جو ہے اپنے لیے منتخب کر لیجئے، کہ مطلب میں نے 2 گھنٹے سحری سے پہلے اٹھ جانا ہے، تو میں نے اس وقت بیٹھ کے عبادت کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے رات میں تھوڑی کرنی چاہیے، 11-12 بجے کے بعد کروں، تو اس طرح سے آپ نے 11-12 بجے کے بعد آپ کر لیں۔ اگر بہت زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، سجدے میں پڑ جائیں، پیشانی اللہ کے آگے جھکا دیں، روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں۔ قبولیت کی دعا کی خصوصی گھڑی تو ہر شب میں ہوتی ہے، تو ہم نے ہر شب میں انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے۔ لیکن شب قدر میں اس گھڑی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا
مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ گھڑی نامعلوم پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک مختصر مگر ایک جامع دعا جو ہے وہ سکھا دی کہ کوئی پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ ہے، کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر رہے ہوں. تو آپ نے وہ دعا جو ہے ماشاءاللہ سب کو آتی بھی ہے، اور یاد خود دوبارہ کر لیجئے، اپنے بچوں کو یاد کروا لیجئے. ایون آپ کے گھر کے جو ملازمہ آتی ہیں ان کو پلیز ضرور بتائیے، وہ ان چیزوں سے بہت دور ہوتی ہیں، تو ان کو ضرور بتائیں. جو پاس رہنے والی ہیں ان کو بھی ساتھ اپنے ملا کے ان کے ساتھ بھی یعنی تھوڑا کوآپریٹ کریں، ان کو بتائیں دین کے بارے میں. اور دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. انی یوز ہوتا ہے صیغہ میرے لیے، می، فار می، جسٹ میرے لیے. اور اگر انا یوز کریں گے تو وہ زیادہ لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے. تو آپ نے انا بھی پڑھ سکتے ہیں، انی بھی پڑھ سکتے ہیں. لائک اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم سب کے لیے. اے میرے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، پس مجھے معاف کر دیجئے. اور اگر فاعف عنا بولیں گے تو پس ہمیں معاف کر دیجئے. لائک آپ کی فیملی، جس کو بھی آپ اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہتے ہیں، ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، ماں بابا ہیں، ساس سسر ہیں، سب کے بارے میں مائنڈ میں رکھ کے مانگیے، دل کھول کے مانگیے. کوئی بات نہیں، نندوں کے لیے مانگے، بھابھیوں کے لیے مانگے، دیورانیوں کے لیے مانگے، سب کے لیے مانگے. جب آپ دوسرے کے لیے مانگیں گے تو اللہ آپ کے حصے میں بھی وہی چیز دے گا. اور آپ کو پتہ بھی ہے جب ہم دعا کسی کے حق میں مانگتے ہیں، کسی کے لیے جب بھی دعا مانگی جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس نے کسی کے لیے مانگا وہ اس کے حق میں بھی کر دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے مانگے. اینڈ آپ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کریں. لائک وہ لوگ جو آپ سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں ان پہ خرچ کرنا اور ان کے حق میں دعا مانگنا، اب یقین جانے اللہ تعالیٰ آپ کے دامن بھرنا شروع کر دیتے ہیں. سپوز کوئی شخص ہے، کوئی جیسے بھی ہیں، مطلب فیملیز میں ہوتے ہیں یہ چیزیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ میرا دشمن ہے، یہ بندہ میرا شر پسند ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں. اور اگر وہ اس قابل ہے کہ اس پہ خرچ کیا جائے، لائک اس کے پاس وہ نعمتیں نہیں جو آپ کے پاس ہیں، تو اس پہ خرچ کر کے دیکھیے، آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا اور اس کی طرف سے ٹھنڈک بھی ملے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا شر ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور صلہ رحمی میں بھی آتی ہے. تو ہمت اور حوصلہ ہو تو پھر آخری عشرہ جو کہ ہماری اسپیسیفک تھنگ ہے، اور اس میں پھر اعتکاف کرنا. تو وعلیکم السلام. جی اور اعتکاف جو ہے وہ ضرور کریں. 10 دن کا ہو تو 10 دن کا ممکن ہے تو وہ کر لیجئے، کم مدت کا ہو تو کم مدت کا کر لیجئے. اعتکاف جو ہوتا ہے وہ آپ کی قلب، آپ کی روح، آپ کے مزاج، آپ کا انداز اور فکر کے ساتھ ساتھ جو عمل ہے اس کو مطلب ایک نیا رنگ دینے کے لیے، صبغۃ اللہ کا رنگ دینے کے لیے، اور اللہ کی ربانیت کے ایک سانچے میں خود کو ڈھالنے کے لیے جو ہے نا آتا ہے. ایسا ورک کرتا ہے یہ. تو اسی طرح شب قدر کی جستجو کا کام بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی آسان ہو جائے گا. لائک آپ شب قدر میں بیٹھے، مطلب آپ آخری عشرے میں شب قدر کو بھی تلاش کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ اعتکاف پہ بھی ہیں. تو اس کے ساتھ اعتکاف جو ہے وہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کو فرض کفایہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے اور اس کی بڑی تاکید بھی فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. یعنی صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے اہل و
عیال کی بھی فکر کرنی ہے. کوئی بات نہیں، تھوڑا سا منہ بسوڑیں گے، غصہ کریں گے یا اریٹیشن ہوگی ان کو، اٹس اوکے، برداشت کر لیجیے گا. یہی کہہ کے، یہی سوچ کے بیٹا رمضان ہے، یا ہسبینڈ ہے تو بول دے جی مائی ڈیئر رمضان ہے، نعمتیں لے لو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کر لو. اگر ساسو ماں ہے تو ساسو ماں جی، میری پیاری امی جان، رمضان ہے، اٹھ جائیں، کمر کس لیں، اللہ کی عبادت کر لیں. پھر پورا سال تو ہم نے بیٹھے ہی رہنا ہے، تو اس مہینے میں ذرا تھوڑی سی اسٹرگل تو کر لیجیے. اگر آپ کی دیورانی ہے، جٹھانی ہے، نند ہے، بھابھی ہے، تو پیار سے مائی ڈیئر لٹل سسٹر یا مائی ڈیئر سویٹ بھابھی، یہ جو مہینہ ہے اس میں بس آپ نے یہ ساری محنت کرنی ہے، تاکہ باقی دنوں میں تو ہم کم ہی محنت کرتے ہیں، تو اس میں نہیں ہم نے چھوڑنا. تو اس طرح سے پھر کیا ہوگا کہ وہ بھی اس چیز میں لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر جتنی محنت کریں گے اتنا اجر بھی ملے گا، اور جتنا وہ کہتے ہیں گڑ پاؤ اتنا میٹھا ملتا ہے چاولوں میں، چاول جتنے گڑ پاؤ اتنے چاول میٹھے. تو وہ چیزیں جتنی محنت کریں گے اتنا اجر ملے گا. تو اعتکاف کی جو اصل روح ہے، آپ کچھ مدت کے لیے دنیا کے جو کام ہوتے ہیں، مشغلے ہوتے ہیں، ان میں دلچسپی جو ہوتی ہے ہماری، ان کو کٹ کر کے اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہم وقف کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو اہل و عیال گھر بار چھوڑ کر اور اس کے گھر میں گوشہ گیر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مسجد میں، اور سارا وقت اللہ کی یاد میں اور اللہ کو منانے میں، اللہ سے توبہ طائب میں گزرتا ہے. تو اعتکاف کا جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پوری زندگی ایسے سانچے میں ڈل جائے، یعنی آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری پوری زندگی ایسے سانچے میں ڈل جائے کہ اللہ اور اس کی بندگی کو ہر چیز پر ہم فرسٹ پرائورٹی دیں، نہ کہ صرف 10 دنوں میں ہم محنت کر کے دیٹس اٹ اس پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں. ہم نے فل سٹاپ نہیں لگانا، ہم نے کوشش کرنی ہے اس کا اثر ہماری ہول لائف پہ گزرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوشش کریں 10 دن کا ہو سکتا ہے 10 دن کا کریے، لاسٹ 3 ڈیز کا ہو سکتا ہے لاسٹ 3 ڈیز کا کر لیجئے، اور اس کا حاصل جو ہے وہ آپ کی نیت اللہ کے حضور خالص ثواب کی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، اللہ کو منانے کی ہونی چاہیے. اور اعتکاف جو ہے وہ نیت کر کے پھر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بھی وقت ہوتا ہے وہاں پہ گزارا جاتا ہے. مرد حضرات کے لیے بہت آسان ہوتا ہے ماشاءاللہ، مسجد میں چلے جاتے ہیں اور اعتکاف کر لیتے ہیں. اور پہلے جو ہے عورتیں بھی گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی، اور اب جا کے کلیئرٹی اس چیز کی ملی ہے کہ مسجد کے بغیر آپ کا اعتکاف نہیں ہوتا. اختلاف رائے ہے سب کی، کچھ کہتے ہیں، جب سے میں نے استاذہ فرد ہاشمی کا سنا تب سے میں پھر نہیں کر پائی اعتکاف، کیونکہ انہوں نے یہی بتایا تھا کہ آپ مسجد میں کر سکتی ہیں خواتین بھی، اور اپنے محرم کی اجازت کے ساتھ، اور مسجد بھی ایسی ہو جہاں پہ مردوں کا دخول نہ ہو. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ اگر ہم اعتکاف نہیں کر پاتے تو آپ اس کی جو اسٹرگل کرنی ہے وہ اپنی 10 راتوں کی طاق راتوں میں کر لیں، بیکاز آپ کے پاس بچے بھی ہوتے ہیں، آپ اسپیسیفک ایک جگہ پہ الگ ہو کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو بچوں کو ساتھ لے کے، اپنی فیملی کو ساتھ لے کے آپ اس طرح سے سارا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو باقی اللہ کی راہ میں جو ہے دل کھول کے دعائیں مانگنی ہے، دل کھول کے خرچ کرنا ہے اپنی فیملی پہ سب سے پہلے. یہ نہیں کہ ہم باہر لوگوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اپنی اولاد پہ. آپ کو پتہ ہے اپنی اولاد کے لیے بھی خرچ کرنا صدقہ ہے، تو اپنی اولاد پہ رمضان میں کھول کے ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیں، ان کے لیے گفٹس لیں، لائک جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچے کی نیڈ ہے وہ اس کی پوری کریں. پھر اس کے بعد اپنی ہی فیملی کے ایسے ممبرس چنیے جو بیچارے کچھ کھا نہیں پاتے رمضان میں اور باقی دنوں میں بھی، یا جو مستحق ہیں ان کو ڈھونڈیے، جیسے آپ کی بھابھی کے رشتہ داروں میں ہو جائیں، آپ کی نند کے رشتہ داروں میں ہو جائیں، اور صرف ان کے رشتہ داروں تک نہ جائیے گا پلیز خدا را، اپنی بھابھی، اپنی نند، اپنے بھائی، اپنے بہن، ان کا بھی تھوڑا سا خیال کر لیجیے گا. سفید پوش ہوتے ہیں، وہ کچھ بول نہیں پاتے ہیں، آپ کی سسٹر ہے، آپ کے بھائی ہیں. مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے اگر 2-3 بہنیں
بہنیں ہیں اور ان میں سے ایک بہن رات بھوکی سو رہی ہے اور ماں کے دل میں وہ نہیں آتا ایک دم سے کہ میری بچی بھوکی ہے یا تکلیف میں ہے، واللہ عالم نہیں آتا، بٹ مجھے بہت وہ چیز کی ہوتی ہے کہ کیوں نہیں پتہ چلتا ماں کو کہ اس کا بچہ آج بھوکا ہے، وہ تڑپ رہی ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کی بہنوں کو کیوں نہیں پتہ چلتا کہ آج اس کو ضرورت ہے، تو وہ خود کیوں نہیں آ کے دے جاتے، کیونکہ وہ اپنا ہاتھ اپنا دامن نہیں پھیلانا چاہتی، بیکاز اس کے اندر اس کی اپنی اللہ کی دی ہوئی خود مختاری ہے، تو وہ اس کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی، وہ گھر بیٹھ کے ہری مرچوں کے ساتھ، لال مرچوں کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ، دال کے ساتھ گزارا کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری نظر جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتی کہ ہم خدا را خود ان کی طرف جائیں۔ اگر وہ ویل سیٹڈ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اچھے ہیں، دین اٹس اوکے، لیکن اگر کہیں بھی بیٹھ کے سوچیے گا، اگر کہیں بھی آپ کی یقین مانے رشتے بہت اچھے ہیں، خراب ہم نے خود ہی کر دیے ہیں، ہم خود اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے انداز کی وجہ سے اور اپنے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں۔ تو نند کے بارے میں پلیز ضرور سوچیے گا، آپ اگر کوئی نند ہے تو وہ اپنی بھابھی کے بارے میں ضرور سوچیے، اپنے بھائی کے بارے میں سوچیں، اس کے علاوہ اپنی بہنوں کے بارے میں دیکھیے، ماں بابا کے بارے میں دیکھیے، وہ ماں باپ جن کے بچے جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں یا پاس رہتے ہوئے بھی وہ الگ ہی فیل کرتے ہیں، ان کے پاس جائیے، ہو سکے تو اگر وہ مستحق نہیں بھی ہیں تو کچھ پیسے جو ہے آپ ان کو دے دیجئے، کوشش کریں تاکہ میں سفر میں ہوں، نیٹ ورک پرابلم ہے، اوکے آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی میری جان انشاءاللہ، تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اس کے ساتھ پھر آپ ان کو دیکھیے کہ کچھ نہیں تو چلے 1000 روپیہ 2000 روپیہ آتے ہوئے بچوں کو دے آئیے اس طرح سے کہ چلے خوش ہو جائیں گے، اور وہ بڑے میٹر کرتی ہے چیز۔ تو رمضان کا آغاز ہے تو بسم اللہ اسی سے کر لیجئے، اپنی فیملی میں جو خونی رشتے ہیں پہلے ان کو دیکھیے، پھر خونی رشتوں کے آگے جو رشتے ہیں ان کو دیکھیے، پھر ان کے رشتوں کو دیکھیے، اس کے بعد آپ اپنے محلے میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے شہر میں یا کسی کے جاننے والی کو بھیجنا ہے، جاننے والے کو بھیجنا ہے، پھر اس چیز پہ جائیے، کیونکہ پہلا حق جو ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر سکیں اور انسانوں کی خدمت بھی کر سکیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیں جی روزے کے آداب اور حقیقت، باقی چیزیں رہ گئی کفارہ روزے کا، اور اس کا جو لاسٹ میں آتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، فطرانہ جو دینا ہوتا ہے، تو کفارہ لائک اگر آپ اس طرح سے روزے چھوڑنی ہے، جو آپ کھاتے ہیں اس کے اکارڈنگ وہ چیز جاتی ہے، تو اس کی میں انشاءاللہ لسٹ جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے اگر بیمار ہیں، روزے چھوڑنے کے حوالے سے ہے، روزے رکھنے کے حوالے سے ہے، تو بیماری ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے میں بیمار زیادہ ہو جاؤں گی تو آپ چھوڑ لیجئے، یہ نہیں کہ ایک دن روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا ہمیں چکر آنا شروع ہو گیا اور ہم سوچ رہی نیکسٹ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیکاز آفٹر لانگ ٹائم آپ نے روزہ رکھا تو پہلے دن تو تھوڑی سی ویکنس فیل ہوتی ہے، پھر آگے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو اس پہ آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے۔ روزے کے آداب میں آپ کی نگاہ کا روزہ ہے، یعنی آپ کی آنکھوں کا روزہ ہے، نگاہ کا پہلا جو ادب ہے وہ یہی ہے اپنی نظریں نیچی رکھی جائیں اور ایسی ناپسندیدہ چیزوں کو نہ دیکھا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس سے دل بھٹک جاتا ہے، اور شیطان جو ہے اس کا وار جو ہے نا وہ ایک تیروں کی طرح، ایک زہر کی طرح تیر ہوتا ہے، یعنی جو بد نگاہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، مطلب شیطان کے تیروں میں ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، جو کوئی اللہ کے خوف سے نگاہ بد سے رک جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور تو بہت بہترین چیز ہے، یعنی ایسی چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے، تو شیطان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ نظر جو ہے نا پہلے دیکھے اس کو، دوسرے کو دیکھے فٹافٹ، اور شیطان ہمارے اندر پورا سال اتنا زیادہ رہ کے جا چکا ہوتا ہے کہ شاید ہی رمضان میں ہم اپنی نظر جھکانا جو ہے وہ ہمیں یاد رہ جائے، شاید، مطلب پریکٹس اتنی اس نے ہماری کرا دی ہوتی ہے، ہمارا نفس ویسے ہی اس پہ اللہ معاف کرے وہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اسی لیے پریکٹس جو ہے یہ 30 ڈیز ہوتے ہیں، اور نگاہ کا آپ نے پورا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کہتے ہیں جی چغلی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے سے بچنا ہے، اور روزہ رکھے ہوئے اپنی شہوت والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بھی قابو پانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور دوسری تھنگ ہے زبان کا روزہ،
تو زبان سے بیہودہ بات نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کھانی، فحش گفتگو نہیں کرنی، ظلم کی بات بھی نہیں کرنی، اور کسی کا ساتھ بھی نہیں دینا، اور کسی کی بات کاٹنی بھی نہیں، زبان سے اگر وہ بات کر رہے تو اس کی بات کاٹ دو، اس کو موقع ہی نہ دے۔ اور موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کی بات غور سے اس لیے سنتے ہیں کہ ہم اس کو جواب دے سکیں، نہ کہ اس لیے کہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں، تو ہم اس لیے بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو زبان کا بھی ڈیفینیٹلی روزہ ہے، خاموش رہنے کا اہتمام کریں، گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں، اور اپنی زبان کو تر رکھیے ذکر الہی سے اور تلاوت قرآن سے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے کان کا بھی روزہ ہے، اور کانوں کی بری بات سننے سے روکنا ہے، کانوں میں بری بات نہیں جانے دینی، میوزک نہیں جانے دینا کسی بھی قسم کا انشاءاللہ تعالی۔ اور جن باتوں سے زبان سے نکلنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے، یعنی غیبت، جھوٹ، چغلی کرنا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کانوں سے جھوٹ سننے والوں اور حرام کا مال کھانے والوں کا ذکر جو ہے وہ ساتھ فرمایا ہے سورۃ مائدہ میں، کہ یہ کان لگا کر جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں، کیوں ان کے جو علماء اور مشائخ جو ہیں انہیں گناہ کی بات کہنی اور حرام کھانے سے روکتے نہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس چیز سے رکنا ہے، غیبت سننے سے بھی اور غیبت کرنے سے بھی، اور خاموش رہنا ہے۔ خاموشی بھی عبادت ہے اور اللہ کو بہت پسند بھی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی عجیب بات کر دیں، بہتر ہے کہ ہم خاموش رہ جائیں۔ اور حدیث بھی ہے، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ تو اس کے بعد 4 تھنگ ہے ہماری اعضاء کا روزہ، یعنی ہمارے ہاتھ، پاؤں یا دیگر جتنے بھی ہماری باڈی کے پارٹس ہیں ان کو بھی ہم نے گناہوں سے روکنا ہے۔ افطار کے وقت ایسے کھانے سے ہم نے بچنا ہے جس کے بارے میں حرام ہونے کا شبہ ہو، وہ آپ نے اپنا سارا دیکھ لینا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر دن بھر تو وہ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے جو حلال ہے، کیونکہ ہم اس سے بھی رکے ہوتے ہیں، اس وقت ہم افطار جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ بھی حرام ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ توڑنا نہیں۔ اور بچوں کو بھی اس چیز کو بتانا ہے کہ بیٹا دن میں کھانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، روزہ یہ ہے، روزے کی عبادت یہ ہے، روزے کے پارٹس یہ ہے، اور کوشش کرنی ہے انشاءاللہ رزق حلال اور لائٹ کھانا کھائیں، تاکہ آپ کے اعضاء جو ہے جب آپ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھائیں گے آپ کی تراویح میں بھی پرابلم آئے گی، تو آپ حلال چیزوں سے بھی پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ اچھی چیزوں کی طرف جائیں اور جو بیڈ تھنگس ہیں ان سے اوائڈ کریں۔ اوکے، اس کے بعد جو ہے روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک پیاسے اور بھوکے رہیں۔ اور موسٹلی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا یہی ہے کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں اور یا تو سارا دن سوتے رہتے ہیں یا سارا دن فون پکڑ کے ڈرامے، فلمیں، مووییں یہ وہ سارا کچھ دیکھتے رہتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں اور نہ ہماری اولاد ان میں سے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رزق حلال، بار بار وہی بات بتائی جاتی ہے کہ ہمیں رزق حلال یعنی کہ تقوی والا کھانا ہو، پرہیزگاری والا ہو، اور شیطان اور اپنی خواہش جو ہے اس کو غالب نہیں آنے دینا انشاءاللہ۔ اور ایسی چیزیں کھائیں جس سے آپ کا پیٹ ہلکا پھلکا رہے، آپ نے خوش رہنا ہے، ہیپی رہنا ہے، اچھا کھائیں، وہ کیا کہتے ہیں، سوستھ رہیں، مست رہیں، چست رہیں، اس طرح سے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے 6 تھنگ وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ خوف و رجا، یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد بھی ہماری کیفیت جو ہے وہ خوف اور ڈر والی ہو کہ کہیں کوئی گناہ نہ کر دیا جائے۔ یہ نہیں روزہ کھولا بس جی روزہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جو مرضی کرو، فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، گانے سنو، ناچو گاؤ، پارٹیاں کرو، موجیں کرو، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول کرے جو ہم محنت کر رہے ہیں، جو صبح سے لے کے رات تک ہم بھوکے پیاسے ہیں۔ سوری، 1 منٹ میں پانی پی لوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ تو عبادت سے فارغ ہونے کے بعد بھی اپنی کیفیت جو ہے وہ انشاءاللہ اچھی رکھنی ہے۔ اور بہت زیادہ اب گلے میں درد شروع ہو گیا ہے، مزید بول نہیں پا رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ
اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے، روزے کو پرکھنے، اپنے آپ کو پرکھنے اور روزے میں اپنی ساری عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ رمضان کی جو کلاس ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اور اگر اس میں کوئی ایسے بول، ایسے الفاظ، ایسی چیز جو میری طرف سے ہو گئی ہے جو صحیح نہیں تھی یا مطلب کسی کو اچھی نہیں لگی، تو اس کی اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس سے درگزر فرمائے، اور آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتے ہیں اگر کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کو بری یا بھلی لگی ہے تو جزاک اللہ، بری لگی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں خاص مجھے بھی یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ ریکارڈنگ سینڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ ایک لسٹ جو ہے وہ بنا کے سینڈ کروں گی، اور اس کے ساتھ کچھ اذکار کی چیزیں، کچھ دعائیں کی چیزیں جو ہیں وہ ساری سینڈ کروں گی رمضان کے حوالے سے، تاکہ آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ورک کر سکیں۔ اور رمضان کیسے گزارے گروپ میں جڑے رہیے گا، لیفٹ بے شک نہ کیجیے گا، اگر سپیس کا ایشو ہو پھر بے شک لیفٹ کر دیجیے، اور ادروائز ہمارے جو نیو سٹارٹ گروپ والے ہیں جس میں ہم نیو سٹارٹ کرتے ہیں گروپ، اس کی انفارمیشن بھیجتے ہیں، اس میں ایڈ ہو جائیے تاکہ نیکسٹ جتنے بھی کورسز ہم سٹارٹ کریں ان کی انفارمیشن آپ کے پاس ایٹ لیسٹ آئے، اور جو آگے سیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں ایڈ ہو جائے، کیونکہ رمضان کے بعد ہم نے سیلف گرومنگ، اسلامک سیلف گرومنگ جو ہے یعنی حسن اخلاق پہ ایک کورس جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے۔ اس میں ہماری ڈیفرنٹ ٹائپس کی ساری چیزیں ہوں گی، جس میں آپ کے پاس اسکالرز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ ڈاکٹرز ہوں گے، آپ کے ڈپریشن، انزائٹی، انزومنیا، لائک آپ کو ریلیکس کیسے رہنا ہے، آپ کی میڈیسن کے حوالے سے، آپ کی ڈائٹ کے حوالے سے انشاءاللہ کافی کچھ پلان کیا ہوا ہے، تو آفٹر رمضان ہم وہ بھی سٹارٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بنے رہیے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمارا آج کا کورس رمضان کیسے گزاریں کمپلیٹ ہو گیا ہے، اینڈ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اینڈ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے آپ بول سکتے ہیں۔